السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، استقبال ہے آپ کا تعلیم و تعلم چینل پر۔ آپ اس کی پلے لسٹ اگر دیکھیں تعلیم و تعلم کی، تو اس میں آپ کو 8ویں 9ویں 10ویں کے برج کورس کے علاوہ درس و تدریس کی ایک پلے لسٹ نظر آئے گی۔ اگر آپ اس کو کلک کریں تو اس میں آپ کو 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں کے قواعد کے تمام ویڈیوز انشاءاللہ ملیں گے، اور ساتھ ہی آپ کو نظموں اور غزلوں کے اشعار کی تشریح بھی وہاں ملے گی۔ تو آپ اگر نہوم جماعت کی غزلوں یا نظموں کی تشریحات دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں آپ کو مشقی سرگرمیوں کا حل بھی نظر آئے گا، کچھ نظموں کا آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، نظموں اور غزلوں کا۔ اب ہم 34ویں دن کی سرگرمی کا جائزہ لیتے ہیں۔ آج آپ کو اصل میں رباعی دی گئی ہے، جو آپ کے 8ویں جماعت میں آپ پڑھ چکے ہیں، اس کو آپ کو اس کو غور سے پڑھنا ہے اور اس کے بعد سرگرمیاں حل کرنی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ہم رباعی نمبر 1 ولی دکنی کی رباعی دی گئی ہے۔ تو آپ کو شعری اصناف سے واقفیت، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو شعر کی جو قسمیں ہیں، شاعری کی قسمیں، اس سے آپ کو واقفیت ہو جائے، جانکاری ہو جائے، اور آپ کو شعر سمجھنے کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے، یہ اس کا مقصد ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں پہلے رباعی، یہ ہستی موہوم دسے مجھ کو سراب، پانی کے اوپر نقش ہے یہ مثل حباب، ایسے کے اوپر دل کو نہ کر ہرگز بند، اپس کو نہ کر خراب، اے خانہ خراب۔ اب یہ جو رباعی ہے، یہ رباعی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ 4 مصروں والی نظم ہوتی ہے، جس میں پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیہ ہوتا ہے، اور اس کا جو چوتھا مصرع ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پرزور ہوتا ہے، بہت اسی میں بات جا کے شاعر مکمل کرتا ہے، اور وہ بہت پرزور ہوتا ہے، اور اس کا اس کے خاص اوزان بھی مخصوص ہیں۔ تو آپ یہ اچھی طرح سمجھ لیں، اس کے بعد ہم سرگرمیاں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال دیا ہوا ہے، شاعر کو زندگی کیا دکھائی دیتی ہے؟ تو یہ ہستی موہوم سے مراد فرضی زندگی۔ تو شاعر کو یہ زندگی سراب نظر آتی ہے۔ سراب تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جو ریگستان میں جو ریت دور سے نظر آتی ہے، پانی چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا بلکہ ریت ہوتی ہے جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، تو اسے سراب کہتے ہیں۔ تو دھوکے کے معنی میں اس کو عام طور سے لیا جاتا ہے۔ تو ہستی موہوم یعنی زندگی شاعر کو سراب کی طرح دکھائی دیتی ہے، اور پانی کے اوپر بلبلے کی طرح نقش دکھائی دیتی ہے۔ تو آپ دونوں باتیں لکھیں گے کہ زندگی شاعر کو سراب کی مانند دکھائی دیتی ہے، جیسے پانی کے اوپر کوئی بلبلہ ہو۔ تو پانی کے اوپر جو بلبلہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، فنا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی وہ بھی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ شاعر کیا نصیحت کر رہا ہے؟ تو شاعر نصیحت یہ کر رہا ہے کہ ایسی زندگی پر اپنے دل کو ہرگز نہ لگاؤ، ایسی زندگی سے اپنے دل کو ہرگز نہ لگاؤ، یعنی ایسی زندگی کی محبت میں پڑھ کر اپنے آپ کو برباد نہ کر لو۔ تو شاعر یہ نصیحت کر رہا ہے کہ ایسی دھوکے والی زندگی کے اوپر اپنے دل کو نہ لگاؤ۔ اس کے بعد جان پہچان کی مدد سے ولی دکنی کا تعارف پیش کیجیے۔ اب اس میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ کتاب میں جو جان پہچان کا جو آپ کو کالم دیا گیا ہے، وہاں سے آپ کو دیکھنا ہے کہ ان کے بارے میں معلومات لکھنی ہے۔ تو ہم دیکھیے آپ کے سامنے ولی دکنی کے جان پہچان آپ کو دکھائی دے رہی ہے، تو آپ کو ان کے بارے میں معلومات لکھنا ہے۔ ولی دکنی کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے کہ جان پہچان کی مدد سے ولی دکنی کا تعارف پیش کیجیے۔ آپ کو تعارف پیش کرنا ہے، تو تعارف کیسے پیش کریں گے؟
تو آپ کو ولی دکنی کے تعارف پیش کرنے کا وہاں پہ سرگرمی دی گئی ہے. تو آپ یہاں سے پورا جان پہچان کا یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے آپ کو پورا اس کا لکھنا ہے. ولی کا نام ولی کا اصل نام ولی محمد تھا. وہ 1668 میں اورنگ آباد مہاراشٹر میں پیدا ہوئے. ولی نے غزل گوئی پر خصوصی توجہ دی اور بہت جلد اسے عروج پر پہنچا دیا. انہوں نے فارسی غزل کے مضامین اور تشبیہات و استعارات کو اردو غزل میں استعمال کر کے اسے خوبصورت بنا دیا. ولی نے غزل کے علاوہ رباعیات بھی کہی ہیں. 1707 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا. اس طرح آپ کو یہ مکمل معلومات لکھنی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی سرگرمی آپ کو کیا دی گئی. اس کے بعد آپ کو پوچھا گیا ہے کہ شعر کی تشریح کیجیے. رباعی کا ایک شعر دیا گیا ہے. یہ ہستی موہوم دسے مجھ کو سراب، پانی کے اوپر نقش ہے یہ مثل حباب. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو فرضی زندگی ہے یہ مجھ کو سراب کی طرح دکھائی دیتی ہے. اب شاعر نے زندگی کو فرضی اس لیے کہا کہ یہ کب ختم ہو جائے گی یہ کہا نہیں جا سکتا. اس کی کوئی ہم مدت مقرر نہیں کر سکتے. تو اس لیے شاعر نے اس کو فرضی کہا. اور یہ شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ جو فرضی زندگی ہے یہ مجھ کو سراب کی طرح دکھائی دیتی ہے، دھوکے اور فریب کی طرح دکھائی دیتی ہے. ایک فریب ہے یہ. پانی کے اوپر نقش ہے یہ مثل حباب. اور جس طرح سے پانی کے اوپر بلبلہ ہوتا ہے جو کبھی بھی ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح سے مجھ کو یہ زندگی دکھائی دیتی ہے جو کبھی بھی ختم ہو جائے گی بلبلے کی طرح. تو اس طرح سے آپ کو اس کی تشریح لکھنی ہے. اس کے بعد آپ کو رباعی سے دکنی الفاظ تلاش کر کے لکھنا ہے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر دسے یہ دکنی لفظ ہے. اس کے علاوہ مجھ ہم ہے کے ساتھ لکھتے ہیں. کوں بھی دکنی لفظ ہے. اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی دکنی لفظ ہے. اور پھر اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں اوپر، تو یہ اوپر آ ہی چکا ہے. کوں جو ہے یہ بھی دکنی لفظ ہے. اپس کوں یہ بھی دکنی لفظ ہے. تو اس طرح آپ سب دکنی الفاظ لکھیں گے. اس کے بعد آپ دکنی زبان میں غزل، نظم یا رباعی لکھنے والے شعراء کی فہرست تیار کیجیے. اب اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، پہلے آپ لکھیں گے غزل کا آپ لیں گے تو غزل میں آپ لکھیں گے کہ دکنی زبان میں غزل کہنے والے شعراء. اس طرح ٹائپ کریں گے تو آپ کو پہلے وہ فہرست مل جائے گی گوگل پہ. پھر آپ ٹائپ کریں گے دکنی زبان میں نظم کہنے والے شعراء. ان کی فہرست آپ تیار کیجئے 4 5 6 جو بھی نام ملیں. اس کے بعد رباعی، دکنی زبان میں رباعی کہنے والے شعراء. اس طرح سے آپ ٹائپ کر کے آپ سرچ کریں تو وہ جو آپ کو فہرست ملے گی آپ اس کو نوٹ کر لیں. اس طرح سے آپ سرگرمی مکمل کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.